باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں جام کمال خان صاحب کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اپنے دوستوں کی طرف سے بھی۔ میں اس پہ بھی زیادہ خوش ہوں کہ جام صاحب کا خاندان بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے منصب پہ ان کے محترم دادا صاحب اور ان کے محترم والد صاحب اس عہدے پہ فائز رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب کے ساتھ تو ہم نے مل کر کام بھی کیا ہے اور آج وہ منتخب ہوئے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ان کو بلوچستان کا زیادہ فکر ہونا چاہیے، بلوچستان کے عوام کا زیادہ فکر ہونا چاہیے۔ ایک تاثر ہے ہماری جمہوری کلچر میں کہ جو ٹریجری بینچز کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں پر ناطقہ بند کریں، ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے۔ جام صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا جناب اسپیکر کہ ہم بحیثیت فرد یہاں نہیں ہیں۔ جس طرح ٹریجری بینچز کے لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں، اسی طرح اپوزیشن کے سارے دوست وہ بھی محنت کر کے منتخب ہوئے ہیں، اور جو یک طرفہ کارروائی حزب اختلاف کے ساتھ ہوتی ہے یہ اس لیے سراسر ظلم ہے کہ یہ ان کے فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہے، ان اراکین کے فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے حلقے کے عوام کو سزا دینا انتہائی ظالمانہ قدم ہوگا۔ وہ ان کے حلقوں کے عوام بھی انہی حقوق کے حقدار ہیں جو ٹریجری بینچز کے حلقے کے لوگوں کو ملتا ہے۔ اس لیے میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جام صاحب اپنی سیاسی پس منظر کے ناطے اور ان کی اپنی وجاہت کے حوالے سے ہمارے حلقوں کے عوام کو سزا نہیں دیں گے اور ایکول ٹریٹمنٹ ہوگا۔ جو سہولیات، جو فنڈ، جو مفاد ٹریجری بینچز کے دوستوں کے حلقوں کو ملے گا وہی حقوق حزب اختلاف کے حلقوں کو بھی ملے گا۔ حزب اختلاف کی اہمیت جناب اسپیکر بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے اندر کے بینچ اور بار ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اسی طرح ٹریجری بینچز اور حزب اختلاف بھی باہمی مل کر اگر برائیوں کی نشاندہی کریں اور دوسری طرف برائیوں کو ختم کرنے کا تہیہ کریں تو یہ مل کر بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا مقصد ایک ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے انتھک کوشش کریں گے، یہی آپ کی طرف سے کہا گیا۔ ہم میرٹ کے بارے میں یہاں کہہ چکے ہیں کہ ہم میرٹ کو پامالی سے بچائیں گے، جو بھی میرٹ ہوگا اسی کوشش کریں گے۔ آپ کی طرف سے جناب اسپیکر یہی کہا گیا کہ میرٹ پہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ ہم نے گزارش کی
کہ قانون سازی کے لیے یہ ہاؤس ہے، یہاں بلوچستان کے عوام کی خوشحالی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ یہی ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ مقاصد ہیں پھر تو ہم میں صرف حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے لفظ کا فرق ہے، باقی تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم ان جو پرومس یہاں سے کیا گیا ہے اس کو ہم لبیک بھی کہتے ہیں اور اس میں ساتھ بھی دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ایک کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے سے نو ٹو کرپشن اور اسی لفظ کے نیچے تمام کرپشن کیا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ سے نو ٹو نیپوٹزم لیکن اسی لفظ کے نیچے ساری برائیاں کی جاتی ہے۔ یہ نیتوں پر منحصر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جان صاحب کی نیت صاف ہے، اور اگر یہ الفاظ کی حد تک ہے تو ہم کافی عرصے سے، کافی دہائیوں سے یہ سن رہے ہیں، لیکن اس سے بات نہیں چلے گا۔ نیت کا بھی پتہ عمل سے ہوتا ہے، اور یہ سے نو ٹو کرپشن، یہ لفاظی، اس کا بھی جو نتیجہ ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ تو اگر یہ عمل سے ثابت ہوگا تو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے اور ساتھ بھی دیں گے، لیکن یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو لفاظیاں ہم نے بہت سنی ہیں، ان لفاظیوں پہ ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، آج کا انتہائی اہم دن ہے۔ آپ الیکٹ ہوئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب الیکٹ ہوئے اور لیڈر آف ہاؤس الیکٹ ہوا۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور جو ہمارے اقلیتی ساتھی ہیں وہ بھی بلوچستان کے ہمیشہ سود و زیان میں ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیں مذہبی ہدایت بھی یہی ہے کہ ان کا اور آپ کا کوئی فرق نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اموالکم کا اموالنا، دماؤکم کا دماؤنا، ان کا خون بھی اس طرح ہے جس طرح ہمارا خون ہے، ان کا مال بھی اس طرح ہے جس طرح ہمارا مال ہے۔ تو آج کا دن جس آئین کے تحت ہم نے حلف اٹھایا ہے، اور پھر آپ حضرات جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو اس وقت اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہے۔ تو میں آپ کی توجہ، اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کی توجہ صرف 2-3 باتوں پہ کی طرف دلاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے غیرت مند مسلمان اس آئین کو، جس پہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے پروٹیکشن کا حلف اٹھاتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے دیندار شخص سے میں صرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ آج آپ کا اس صوبے کے ساتھ اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک احسان ہوگا کہ اس آئین کو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس آئین کے تحت حلف اٹھایا گیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے جتنے بھی پلرز ہیں اس کے کانسٹیٹیوشن کے، وہ بھی سارے حلف اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اس آئین کے ساتھ کیا مذاق کرتے ہیں۔ اور میں جب کبھی کبھی رونا بھی اس حوالے سے آتا ہے، جب 23 مارچ ہوتا ہے یا 14 اگست ہوتا ہے تو بچوں کو ترانہ سکھایا جاتا ہے، اور بچے بڑے شوق سے، ان کو تو پس منظر کا نہیں پتا، وہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے، اور بچے چیخ کر یہ بولتے ہیں، لیکن جو نظریہ پاکستان ہے یا جس کے لیے پاکستان بنا ہے یا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے، میں عرض کروں گا کہ اگر بلوچستان کے غیور مسلمان اس کانسٹیٹیوشن کی حفاظت اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پہل کریں تو یہ پورے ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ میں جناب کی توجہ
اپنے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 2A کی طرف دلاتا ہوں جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اور پہلے یہ انیکس ہوتا تھا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اب آرٹیکل 2A کے تحت یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا ہے، اور اس کے صرف چند لائن میں جناب کی خدمت میں عرض کروں گا جو اس وقت کے حالات سے ریلیٹڈ ہے۔ The Constituent Assembly, respecting the people of Pakistan, resolved to frame a constitution for the sovereign independence of state of Pakistan, wherein the state shall exercise the powers and authority through the chosen representative of Pakistan, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance, and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed, wherein the Muslims shall be enabled. جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے قائد ایوان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ ہے، یہ اس کی آبجیکٹو ریزولوشن اس کا پارٹ 173 پیج 173، wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective sphere in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آرٹیکل 31 کا ایک پورشن میں پڑھوں گا۔ جمعیت کی خاطر اردو والا لے لیا اور جمعیت والے انگلش میں بات کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ میرے پاس یہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان، یہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر بلوچستان بھی ایک حوالے سے ایک حکومت ہے، اس پہ بھی یہ آئین لاگو ہوتا ہے، اور فیڈریشن بھی ایک حکومت ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اس پہ بھی یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی کلچر کو پروموٹ کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے لیے ایٹماسفیئر فراہم کرے۔ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور ہمارے تینوں پلرز انفارچونیٹلی، جو اگر ایگزیکٹو ہے یا لیجسلیچر ہے یا جوڈیشری ہے، انفارچونیٹلی ان آرٹیکل پہ آ کے ان کو وہ اپنے پاؤں تلے دبا دیتے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اس کو ہم اجاگر کریں، اور پھر 14 اگست والی جو بات میرے ایک ساتھی نے بڑی تفصیل سے کہی کہ یہاں بے حیائی کا وہ عالم تھا جو کوئی شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، تو یہ ساری چیزیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ آپ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں۔ تو میں گزارش کروں گا جناب اسپیکر صاحب کے توسط سے، محترم لیڈر آف ہاؤس سے، یہ آرٹیکل 31 پڑھ کے جناب میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آرٹیکل 31 Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meanings of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یہاں قانون سازی ہوتی ہے، اور ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہم مل کر یہاں پہ قانون سازی کریں گے۔ اس میں
جناب اسپیکر صاحب کے توسط سے میں لیڈر آف ہاؤس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پرائرٹی دیں. میں ایک دفعہ پھر جناب لیڈر آف ہاؤس جام کمال خان صاحب کو چیف منسٹر الیکٹ ہونے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. جی شکریہ ملک صاحب. آپ جس